معذرت کے ساتھ دل پر کٹتے ہوئے دل کے ساتھ یہ بات میں کہتا ہوں، ایک ٹرم یوز کی گئی اس فیلڈ میں آ کر یہ لفظ منڈیوں میں مارکیٹوں میں استعمال ہوتا تھا کہ فلاں چیز کا سیزن آ گیا، فلاں چیز کا سیزن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعینوں، آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سوسائٹی کا استاد اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم، کہ آج ہمارے استاد کی اس معیار کی رسپیکٹ کیوں نہیں ہے اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا فلاپ کیوں ہے، آج کے اس نوجوان کو اتنا فرسٹریٹ کیوں کر رہا ہے۔ اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ کو خود کو ملازم سمجھتے ہیں اور ملازم ہی سمجھ کر چلتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں تو یاد رکھیے گا کوئی شخص آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ رسپیکٹ اس کی جاتی ہے جس کے بارے میں گمان ہو کہ یہ لالچ سے بالاتر ہے۔ رسپیکٹ اس شخص کی جاتی ہے جس کے بارے میں مکمل گمان ہو کہ اس کا علم مجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ رسپیکٹ اس شخص کی ہوتی ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ یکم پر ملنے والی تنخواہ سے زیادہ جو میری بڑی ارننگ ہے نا وہ میری عزت ہے۔ پچھلے 20-25 سالوں میں ہماری سوسائٹی میں ہوا کیا ہے، یہ جو گورنمنٹ سیکٹر کی ایجوکیشن تھی نا، اس میں بڑا عمل دخل جو ہے نا پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم نے کر دیا۔ اس میں ایک میں کہتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کا یا ہمارے ان اداروں کا قصور بھی نہیں ہے۔ اس ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں اپنے شہر کی، اپنا شہر میرا خانے وال ہے۔ ایک گوگل کے اندازے کے مطابق 2017 تک جو سروے رپورٹ جاری کی گئی نا، اس میں کہا گیا ہے کہ ضلع خانے وال کی جو ٹوٹل آبادی نا 2.97 بلین ہے۔ اب اس پورے ڈسٹرکٹ میں اتنی بڑی آبادی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری تعلیمی ادارے کتنے ہیں؟ ٹوٹل کالج اور سکول ملا کر 33 ہیں۔ اب اتنی بڑی آبادی والے ڈسٹرکٹ میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا بچے بچیاں جو ہے نا میٹرک کی کلاس جو ہے نا جی وہ پاس کرتی ہیں، وہاں انہیں ان لوگوں کو کہاں ایڈجسٹ کیا جائے۔ اور دوسری سروے رپورٹ ہے کہ یہ بھی آئی ہے کہ تقریباً مور دین 200 پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ہیں جن کا یہ جال بچھا ہوا ہے، جو ہے نا ان بچوں کو لیتے ہیں جو گورنمنٹ سیکٹرز میں نہیں جا سکتے، گورنمنٹ کے سکولوں میں کالجوں میں نہیں جا سکتے۔ اور معذرت کے ساتھ ایک بات یہاں کروں گا کہ یہ جتنے پرائیویٹ سکولز اور کالج ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو مشن ہوتا ہے نا جی ہم تعلیم کو آگے لے کر چلیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ 99% ان کا جو بنیاد ہوتی ہے نا وہ بزنس ہوتی، کاروبار ہوتی ہے، تعلیم نہیں ہوتی ان کی۔ تو ہمارا نوجوان اس لیے بے راروی کا شکار ہے کہ گورنمنٹ کے ایسے اچھے ادارے یا ایسے استاد جو ہے نا جی اویلیبل نہیں ہے، وہ فیکلٹی یہاں موجود ہے۔ اب ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھانے والا جو استاد تھا نا، وہ ایز اے استاد نہیں کام کر رہا ہے، وہ بھی ایک ملازم کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ اسے پتہ ہے میں نے فرسٹ ٹائم یہاں پڑھانا ہے، شام کو میں نے اکیڈمی میں پڑھانا ہے، دوسرے ٹائم میں نے کسی اور کالج میں پڑھانا ہے، تو تب میرا دال دلیا چلے گا ورنہ نہیں چلے گا۔ مٹیریلزم کی انتہا نہیں ہے کہ کیا یہ استاد کا مقام تھا کہ استاد اس نظریے سے چلے؟ ہمارے دور کے جو ٹیچر ہوا کرتے تھے نا، یقین مانی وہ سائیکل پر آیا کرتے تھے پڑھانے کے لیے، لیکن وہ سائیکل ان کی عزت میں کمی کا سبب نہیں بنتا تھا۔ آج مٹیریلزم کی دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا وہ گاڑی پر آ رہا ہوتا ہے، استاد موٹر سائیکل پر، یا اس کے زیادہ اس کے پاس مہران گاڑی ہوتی ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ کہیں نہ کہیں اپنے استاد کو یہ فیل کروا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ ناکامی کا سبب ہے، آپ سے زیادہ کامیاب میں ہوں۔ اور اس کے اوپر جو بہت بڑا ایک ظلم ہوا نا، وہ انٹی ٹیسٹ آ گیا۔ انٹی ٹیسٹ نے اس میرے پاکستان کی یوتھ کو بڑا ہٹ کیا، فرسٹریشن کا شکار کر دیا اس قوم کے بچوں کو۔ اس وائٹ کالر جرائم کو بھی نا میرا خیال ہے ڈسکس کرنا چاہیے۔ کتنے ہی میرے ملک کے ایسے بیٹے اور بیٹیاں جنہوں نے 2-2 3-3 مرتبہ جو انٹی ٹیسٹ دیے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، کسی بی ایس پروگرام میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، اور یقین مانیے 2 سال تک تو وہ اس تعلیم کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو ڈاکٹر اور انجینئر بننا تھا، میں یہ کہاں آ گیا ہوں۔ ہمارا جو سٹیٹس، جو سٹینڈرڈ مقرر کر دیا نا جی، بچوں کو ایک ہی بات کہتی ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے۔ اور یہ جو پرائیویٹائزیشن کی جو اکیڈمیاں بنی انٹی ٹیسٹ کی تیاری کرانے کے لیے، کتنا ظلم کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی کریم اٹھاتے ہیں، ٹیچرز کی اکیڈمی بناتے ہیں، وہاں جو نا وہ ان بچوں کی تیاری کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ دل پر کٹتے ہوئے دل کے ساتھ یہ بات میں کہتا ہوں کہ ایک ٹرم یوز کی گئی اس فیلڈ میں آ کر سیزن کی، یہ لفظ منڈیوں میں مارکیٹوں میں استعمال ہوتا تھا
کہ فلاں چیز کا سیزن آ گیا، فلاں چیز کا سیزن آ گیا۔ اب ایجوکیشن کے میدان میں بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگ گئے کہ جو انٹری ٹیسٹ کا سیزن آ گیا جناب۔ اب وہ جو انٹری ٹیسٹ میں پڑھانے والا ٹیچر ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ اس دفعہ جو انٹری ٹیسٹ کی فیسیں لوں گا نا، اس سے میں کم از کم ایک گاڑی خرید لوں گا، اگلا سیزن آئے گا میں کوئی 3 مرلے کا مکان خرید لوں گا، اس سے اگلا سیزن آئے گا مکان کا میں سائز بڑھا دوں گا۔ تو بہت ساری ایسی اکیڈمی کے اداروں کو میں بھی جانتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا کیا، اپنی بچی جمع پونجی اکٹھی کی اور اکیڈمیاں کھولی، اور اکیڈمی کے اندر میں رہتے ہوئے ایک بچے سے ہزاروں روپے کی تعداد میں یہ فیسیں لیتے ہیں اور ایک سیزن میں 1 کروڑ روپے کماتے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کے اداروں کے الفاظ تھے، ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ اب ہاں کہ ہمیں پتہ چلا کہ واقعی یہ بہت بڑی دولت، ہمیں تو طریقہ کار ہی اب ہے۔ تو اس وائڈ کرائم جرائم کو میں کہتا ہوں اس ملک پاکستان میں ختم ہونا چاہیے۔ یہاں کسی کی قابلیت کا معیار اب انٹری ٹیسٹ میں نہیں پرکھ سکتے، یہاں کسی کی قابلیت کا معیار جو ہے نا جی آپ صرف نمبروں کی بنیاد پر نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا یہ عمل ہونے کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیے پنجاب کے لیول میں آپ چیز چیک کیجئے کہ پورے پنجاب میں 1500 سیٹیں ہیں میڈیکل کی، اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق 45,000 سٹوڈنٹ جو ہے نا ہر سال انٹری ٹیسٹ دیتا ہے۔ 6,000 تو صرف انٹری ٹیسٹ کی فیس ہے، اس کے علاوہ جو اکیڈمیز لیتی ہیں، ایک بچے پر اس کے والدین کہاں سے اکٹھا کر کے جو ہے نا اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا۔ اب اس کے مقابلے میں کیا ہو گیا؟ ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج کا جال بچھ گیا۔ اب وہاں جو فیسوں کی تعداد ہے نا وہ ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں ہے۔ غریب کا بچہ کیسے پڑھائیں گے آپ؟ کیسے اس سٹینڈرڈ پر لے کر آئیں گے؟ کیسے وہ معیار آپ فکس کریں گے؟ مجھے بتائیے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی آپ سے کہوں گا کہ جو ہمارے پہلے ٹیچر ہوا کرتے تھے نا، ان کی سوچ ایسے نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ اس انداز سے جو ہے نا اپنے اسٹوڈنٹ کو تعلیم ہی نہیں دیا کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں فیسیں اکٹھی نہیں کیا کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ یار جو اس ادارے کا جو سربراہ ہے نا یہ میرا شاگرد ہے، یار جو فلاں ٹیم کا جو کوچ ہے نا یار یہ میرا شاگرد ہے۔ یار ایک استاد جو ہوتا ہے نا، جو استاد بیسیکلی اس کے شاگرد ہر محکمے میں ہوتے ہیں۔ جیسے جھارا پہلوان کہا کرتا تھا نا کہ ایک ٹیچر کی اولاد وہ نہیں ہوتی جو گھر ہوتی ہے، ایک ٹیچر کی اولاد وہ جو ہوتی ہے جو اکھاڑے میں، جو کلاس میں ہوتی ہے۔ کیوں؟ ٹیچر اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی تعلیم رہ جاتی ہے، وہ جو اس کے شاگرد ہوتے ہیں نا وہ اس تعلیم کو کیری کرتے ہیں، وہ آگے لے کر چلتے ہیں جی۔ تو دوسرا میں کہوں گا کہ ایک اور بڑی یعنی کہ ولی قسم کا شخص اس ملک پاکستان میں گزرا ہے، واصف علی واصف صاحب۔ انگلش کے ٹیچر تھے، ان کا ایک بڑا مشہور سا مقولہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک اسکول بنایا ہوا تھا۔ ایک دن اکاؤنٹنٹ اس کے پاس آتا ہے، کہتا سر اس زمانہ فیسیں بڑی کم جمع ہو رہی ہیں۔ تو واصف علی واصف جو ہے درویش آدمی پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا تمہیں فیسوں کی پڑی ہے، میں تو اپنا جنازہ اکٹھا کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو کسی کو پتہ چلے کہ استاد اس دنیا سے گیا ہے۔ یاد رکھیے گا اگر آپ کے آنے سے اس دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ کے جانے سے فرق بھی نہیں پڑے گا۔ تو استاد نے اپنا یہ مقام کیوں کھویا؟ اس کی وجوہات تھوڑی سی معاشرے کی بھی ہیں اور اس کے اندر استاد کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ استاد نے تعلیم کو جو ہے نا جی ایک اپنا سورس آف انکم سمجھ لیا۔ تو رسپیکٹ جو ہوتی ہے نا استاد کی، سوسائٹی تب کرتی ہے جب سوسائٹی کو پتہ ہو کہ اس کے اندر یہ لالچ سے مبرہ ہے۔ اگر سوسائٹی کو یہ پتہ ہو کہ ایک ایسا استاد ہے اس کی آنکھ میں حیا ہے، سوسائٹی اس کی رسپیکٹ کرتی ہے۔ آج رسپیکٹ کا معیار بھلا کیا بنا لیا ہے؟ اسٹوڈنٹ ٹیچر کی صرف رسپیکٹ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی وائوا کے رزلٹ کی وجہ سے کر رہے ہو، کسی جو ہے نا جی ٹیسٹ کی وجہ سے کر رہے ہو، یا کسی اور رزلٹ کے نتیجے کی وجہ سے استاد کی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ ادروائز استاد کا وہ سٹیٹس جو معیار کا گراف ہے نا وہ تھوڑا سا نیچے آیا۔ میری اپنی بڑی خواہش تھی کہ میں ایک ٹیچر بننا چاہتا تھا۔ آج بھی میں اپنے رب سے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اگر مجھے واپس اس دنیا میں آنے کا میرا رب مجھے موقع دینا، میں چاہتا ہوں میں استاد بنوں۔ میں نہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں نہ انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر انجینئر بنانے والا بننا چاہتا ہوں۔ تو پرابلم ہماری یہ ہے کہ یہ ٹیچر کا جو کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا نا یہ کہیں گم ہو گیا۔ ٹیچر نوٹس، خلاصے، گیس پیپر دینے والا ٹیچر نہیں ہوتا تھا۔ ٹیچر جو ہوتا ہے نا وہ تعلیم دیتا تھا، علم دیتا تھا، نالج دیتا تھا آپ کو۔ تو اس لیے
جب تک اس ٹیچر کے اندر اپنے اندر وہ علم، تعلیم، ڈیزائرز نہیں ہوگی، اگر وہ اپنی معیشت اس سے وابستہ کر لے گا، روزی روٹی وابستہ کر لے گا، تو اس ایجوکیشن کو بطور بزنس ہی وہ ٹریٹ کرے گا، اسے مشن کے طور پر لے کر نہیں چلے گا۔ حالانکہ یہ جو استاد کا جو مشن ہوتا ہے نا، یہ انبیاء کا مشن ہوتا ہے۔ ٹیچر جو پروفٹس ہوتے ہیں نا، یہ ان کا پروفیشن تھا، ٹیچنگ کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، ان تک نالج پہنچانا۔ تو لہذا میں آپ لوگوں سے گزارش کروں، جو میرے اساتذہ کرام ہیں اور جو میرے ان کے شاگرد ہیں، ان سے میں کہوں گا اس گراف کو، جو یہ گراف نیچے آئے نا، اسے اوپر لانے میں اور اس سوسائٹی کو سدھارنے میں اپنا رول ضرور ادا کیا۔ انہی الفاظ اور انہی سوچ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس سوچ کے ساتھ جاؤں گا کہ اس معیار کو بڑھانے میں آپ لوگ ضرور غور کریں گے، اساتذہ بھی اور اسٹوڈنٹس بھی۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملوں گا کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ، نئی موٹیویشن کے ساتھ آؤں گا۔ تب تک کے لیے والسلام۔